الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، جو اسلام اور کفر کے بیچ حد فاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے 5 وقت کا یہ جو کورس دیا ہے نمازوں کا، ان نمازوں کے علاوہ کچھ نفلی نمازیں بھی مسنون کی ہیں، تاکہ ان فرض نمازوں میں اگر کوتاہی ہو جائے تو ان نفلی نمازوں کے ذریعہ فرض نمازوں کی کوتاہیاں، فرض نمازوں کی کمیاں دور کی جا سکے۔ گویا کہ نفلی نمازیں فرض نمازوں کی جو کمیاں ہوں گی وہ دور کر دیں گی۔ نفلی نمازوں میں سے ایک نماز ہے جسے ہم نماز وتر کہتے ہیں۔ نماز وتر کا کیا حکم ہے، نماز وتر کی کیا اہمیت ہے، نماز وتر کے کیا احکام اور مسائل ہیں، انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے نماز وتر کا حکم کیا ہے؟ نماز وتر یہ مؤکدہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے، یعنی ان سنتوں میں سے ایک سنت ہے جن کی بہت زیادہ تاکید وارد ہے۔ گویا کہ نماز وتر فرض یا واجب نہیں ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو۔ اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور نماز ہم سے مطلوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا لا الا ان تطوع، بس یہی 5 وقت کی نمازیں تم سے مطلوب ہیں، تم پر فرض ہیں، ہاں اگر نفلی نمازیں پڑھنا چاہو تو اس بات کی گنجائش ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ہی فرض اور واجب ہیں، اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ سنت مؤکدہ کے قبیل سے آتی ہیں، یا یہ کہ وہ عام سنتوں کے قبیل سے آتی ہیں۔ اسی طریقے سے نماز وتر وہ نماز ہے جس کی تعداد متعین نہیں ہے، جبکہ فرض نمازوں کی تعداد متعین ہے۔ اگر وتر کی یہ نماز واجب ہوتی جس کے ترک کرنے پر گناہ ہوتا تو شارع علیہ السلام یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وتر کی نماز کی تحدید کر دی جاتی کہ وتر کی نماز اتنی رکعت پڑھنی ہے۔ تو وتر کی نماز کی تحدید نہ ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نماز واجب نہیں، فرض نہیں، بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وتر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بیٹھ کر کے ادا کی، اور فرض نماز کے بارے میں قاعدہ ہے کہ سواری پر بیٹھ کر کے ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وتر کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے وتر کی نماز کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نماز عطا فرمائی ہے جو نماز تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے، سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ گویا کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وتر کی یہ نماز بہت اہمیت رکھنے والی ہے، اور یہ نماز واجب اس لیے بھی نہیں ہے کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ الوتر لیس بحتم کصلاتکم المکتوبہ، کہ وتر کی نماز جیسے تمہاری فرض نماز ہے اس طریقے سے حتمی نماز نہیں ہے، واجب نماز نہیں ہے۔ ولیکن سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسنون قرار دیا ہے۔ وقال ان اللہ وتر یحب الوتر، اور فرمایا کہ اللہ تعالی وتر ہے، طاق ہے،
اور طاق کو وطر کو پسند کرتا ہے۔ فَأَوْتِرُوا یا اہل القرآن، اس لیے قرآن والو وطر کی نماز پڑھا کرو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وطر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی وطر کی نماز ادا نہ کرتا ہو وہ اس قابل ہے کہ اس کی گواہی رد کر دی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نماز سنت مؤکدہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز وطر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ تو نماز وطر کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے، اور فجر کی اذان سے پہلے پہلے تک یہ وقت رہتا ہے، یعنی طلوع فجر ثانی، فجر کی اذان ہوتے ہی وطر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اوتروا قبل ان تصبحوا، کہ صبح ہونے یعنی طلوع فجر ہونے سے پہلے پہلے وطر کی نماز پڑھ لیا کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ وطر کو رات کی نمازوں میں سب سے اخیر میں ادا کرو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وطر کی نماز سب سے اخیر میں ادا کی جانی چاہیے، اور وطر کی نماز کا جو شروعاتی وقت ہے وہ عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر پر ختم ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ وہ رات کے تیسرے پہر میں جاگ سکے گا، اس کے لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ وطر کی یہ نماز رات کے تیسرے پہر میں ادا کرے۔ لیکن جس آدمی سے نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ عشاء کے بعد ہی وطر کی نماز ادا کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ بیان فرماتے ہیں کہ من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، جو آدمی ڈر محسوس کرتا ہو کہ رات کے آخری حصے میں نہیں بیدار ہو سکے گا تو اس کو چاہیے کہ رات کے پہلے ہی حصے میں وطر کی نماز ادا کر لے، اور جو آدمی خواہش کرتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہو سکے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں وطر کی نماز ادا کرے۔ وطر کی نماز کی تعداد کتنی ہے؟ تو وطر کی نماز 1 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، 3 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، 5 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، 7 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، 11 رکعت پڑھی جا سکتی ہے۔ گویا کہ 1 سے لے کر کے 11 رکعت تک وطر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ رات کی نماز ہے۔ عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے پہلے تک یہ نماز پڑھی جائے گی، جس کی تعداد 1 سے لے کر کے 11 رکعت تک ہے۔ سوال یہ ہے کہ 1 رکعت کی دلیل کیا ہے؟ تو سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الوتر حق، وطر حق ہے، فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو آدمی چاہتا ہو کہ 5 رکعت وطر پڑھے اس کو چاہیے کہ 5 رکعت پڑھے، ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، اور جو آدمی چاہتا ہو کہ 3 رکعت وطر پڑھے اس کو چاہیے کہ 3 رکعت پڑھے، ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، اور جو آدمی 1 رکعت وطر پڑھنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ 1 رکعت وطر پڑھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ 1 رکعت وطر پڑھنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنا معمول بنا لیتا ہے کہ بس 1 رکعت وطر پڑھ لیا اور بس، تو یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت کم سے کم پڑھ لیں، پھر 1 رکعت وطر پڑھیں، کم سے کم تو 3 رکعت وطر پڑھنا یہ بہتر ہے۔ طریقہ کیا ہے نماز وطر کا؟ تو 2 طریقہ جو مسنون ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیریں اور اس کے بعد اخیر میں 1 رکعت وطر پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدۃ توتر له ما قد صلی، کہ رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، جب کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ صبح کا وقت ہو جائے گا تو 1 رکعت وطر پڑھ لے جو اس کی ساری نمازوں کو طاق بنا دے گی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ
پہلا طریقہ یہ ہے وطر پڑھنے کا کہ ہم 2 رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، اخیر میں 1 رکعت پڑھ لیں۔ اگر 3 رکعت پڑھنا ہے تو 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں اور پھر 1 رکعت پڑھ لیں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ وطر پڑھنے کا یہ ہے کہ 3 رکعت لگاتار پڑھیں اور بیچ میں تشہد نہ کریں، یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں نہ بیٹھیں اور کھڑے ہو جائیں، تیسری رکعت ادا کرنے کے بعد تشہد کر کے سلام پھیر دیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 3 رکعت پڑھ رہے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے جیسے نہ کیا جائے۔ جیسے 3 رکعت کوئی پڑھ رہا ہے تو مغرب کی نماز کے جیسے نہیں پڑھے گا، بلکہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابن حبان کی روایت ہے، وَلَا تُشَبِّهُ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وطر کی نماز کے بارے میں کلیئر انداز میں کہا کہ مغرب کی نماز کے جیسے مت کرو وطر کی نماز کو۔ مطلب کیا ہوا؟ مغرب کی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، تشہد کرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں اور 1 رکعت ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت سے منع کیا۔ تو 2 طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے، تیسرے طریقہ سے بچنا چاہیے۔ 2 طریقہ یہ ہے کہ ہم 2 رکعت پر سلام پھیر دیں پھر تیسری رکعت ادا کریں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم 2 رکعت ادا کرنے کے بعد بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو جائیں اور تیسری رکعت ادا کرنے کے بعد تشہد کریں۔ لیکن جو طریقہ حدیث سے ثابت نہیں وہ یہ ہے کہ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد تشہد کریں اور پھر اٹھنے کے بعد 1 رکعت ادا کریں اور سلام پھیریں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے منع کیا اور کہا وَلَا تُشَبِّهُ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ۔ اب سوال یہ ہے کہ جس نے وطر کی نماز پڑھ لی ہے اور رات میں وہ بیدار ہوا، اس کی خواہش ہے وطر کی نماز کے بجائے بھی قیام اللیل کرے، تو کیا وہ دوسری نمازیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا وطران فی لیلۃ، ایک ہی رات میں 2 وطر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کے لیے جائز ہے کہ رات کے تیسرے پہر میں بیدار ہوا ہے، اس نے وطر نماز پڑھ لی ہے تو 2 رکعت کر کے نماز پڑھتا رہے، اس کے لیے جائز ہے، پابندی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وطر کی نماز پڑھ لیا تو اب نماز ہی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ضرور بتائی ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، یعنی سب سے اخیر میں وطر کی نماز پڑھو۔ لیکن اگر کوئی آدمی وطر کی نماز ادا کر چکا ہے اور وہ بیدار ہوتا ہے رات میں اور اس کو خواہش ہے نماز پڑھنے کی، تو وہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھتا رہے گا، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، جس حد تک ہو سکتا ہے پڑھ لے۔ اخیر میں اس کی نماز اگر دیکھی جائے تو وطر باقی رہ جائے گی۔ باقی رہے گی نہیں رہے گی؟ وطر باقی رہ جائے گی، کیونکہ اس نے وطر پہلے ادا کر لیا تھا اور 2 وطر ایک رات میں ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ لا وطران فی لیلۃ، ایک ہی رات میں 2 وطر ادا نہیں کی جائے گی۔ وطر پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وطر کی نماز پڑھ لینے کے بعد پھر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت۔ تو یہ جو 2 رکعت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے بیٹھ کر کے 2 رکعت ادا کی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے ثم یصلی رکعتین بعد ما یسلم وهو قاعد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے 2 رکعت پڑھی ہے۔ لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہمیشہ نہیں تھا کہ آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھے ہوں 2 رکعت، اور وطر کے بعد آپ نے نماز ہمیشہ اس کی پابندی کی ہو۔ ہاں، جواز کو بیان کرنے کے لیے دراصل آپ نے وطر کے بعد 2 رکعت پڑھی، تاکہ پتہ چلے کہ وطر کے بعد بھی ایک انسان اگر جاگتا ہے اور اس کی خواہش ہے نماز پڑھنے کی تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس سے جواز کا
سبق ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد ہمیشہ ایسا نہیں کیا ہے۔ یہاں پر ایک سوال اور ہے کہ جو آدمی امام کے ساتھ نفلی نماز ادا کر رہا تھا اور امام مکمل نماز ادا کر رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے اور بھی رات میں تیسرے پہر جاگ کر کے نماز ادا کرنے کا، تو وہ کیا کرے گا؟ بہت سارے لوگ جیسے رمضان کے دنوں میں، ابھی رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، غلطی کرتے ہیں۔ جیسے تراویح کی نماز ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو آدمی امام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے یہاں تک کہ امام لوٹ جائے، کتب لہ قیام لیلہ، کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام کے ساتھ نہیں پڑھتے اور نکل کے چلے جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہاں تک کہ امام اگر وطر کی نماز پڑھا رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ امام کے ساتھ وطر کی نماز پڑھیں، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ وہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ وطر پڑھیں، پر آخری رکعت میں جس میں امام نے ایک رکعت وطر پڑھی ہے، آپ امام کے سلام پھیرتے وقت آپ اٹھ جائیں اور اس وطر کو طاق بنا دیں، تو آپ نے امام کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب حاصل کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نماز بھی دوہری ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ جب جائیں گے رات کے تیسرے پہر میں نماز ادا کرنے کے لیے، تو جس حد تک آپ چاہیں تو نماز پڑھیں، پھر اخیر میں آپ وطر پڑھ لیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ جی۔ وطر کی نماز میں دعائے قنوت بھی مسنون ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ کلمات سکھایا جو میں وطر کی دعا میں پڑھا کروں، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک وإنہ لا یذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ دعا ہے۔ اگر کوئی آدمی وطر پڑھتے ہوئے اس دعا کو پڑھنا بھول گیا تو سجدے سہو نہیں ہے، بلکہ دعائے قنوت پڑھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ جان بوجھ کر کے بھی اگر کوئی انسان یہ دعا نہیں پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سنت ہے، پڑھ لینا اچھی چیز ہے، لیکن نہ بھی پڑھا تو کوئی حرج نہیں۔ دعائے قنوت پڑھنے کا وقت کون سا ہے؟ تو دعائے قنوت یہ رکوع کے بعد پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن اگر رکوع سے پہلے بھی، رکوع میں جانے سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں دعائے قنوت تب بھی جائز ہے۔ گویا کہ دونوں صورت جائز ہے، افضل ہے رکوع کے بعد، لیکن رکوع سے پہلے بھی جائز ہے۔ دعائے قنوت میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جائے گی یا دونوں ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کریں گے؟ تو بہتر ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ کیسے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ تو دعا اگر ہم کر رہے ہیں دعائے قنوت میں تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، یہ افضل اور بہتر ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ دعائے قنوت کے بعد بہت سارے لوگ یا ایسے بھی جب دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ دعائے قنوت کے بعد بھی ثابت نہیں ہے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، اور کبھی بھی کسی بھی وقت جب ہم دعا کر رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جائے گی، یہ ثابت ہے، لیکن چہرے پر ہاتھ پھیرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے رہے ہوں، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جو ثابت ہے وہ کرنا چاہیے، یعنی دعا کریں ہاتھ اٹھا کر کے، لیکن دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ بدعت ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ وطر اگر چھوٹ جاتی ہے، وطر کی نماز ہم ادا نہیں کر سکے ہیں تو کیا حکم ہے؟ اگر وطر کی نماز ہم ادا نہیں کر سکے ہیں اور ہماری عادت تھی، ایسا نہیں کہ کبھی کبھار وطر کی نماز پڑھتے تھے،
تو پھر ہم صبح میں پڑھنے جائیں گے، نہیں، بلکہ ہمارا یہ وظیفہ ہے، ہماری عادت تھی وتر کی نماز پڑھنے کی، ہماری یہ وتر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اس وتر کو، یا قیام اللیل کی عادت تھی اور قیام اللیل نہیں کر سکے ہیں تو اس قیام اللیل کو دن میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل سے بتا دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، من نام عن حزبہ او عن شیء منہ فقرأہ ما بین صلاة الفجر و صلاة الظہر کتب لہ کأنما قرأہ من اللیل، کہ جو آدمی اپنے کسی وظیفے سے سویا رہ جاتا ہے پھر وہ فجر کے بعد سے ظہر کے بیچ میں ادا کر لیتا ہے۔ فجر کے بعد کا مطلب سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد، تو سورج نکلنے کے 10 سے لے کر کے 15 منٹ کے بعد وقت ہو جاتا ہے، تو 15 منٹ کے بعد اگر یہ نماز ادا کر لیتا ہے ظہر کے پہلے پہلے تک، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس نے رات ہی میں اسے ادا کیا۔ طریقہ کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رات میں کسی عذر کی وجہ سے یا کسی مشغولیت کی وجہ سے 11 رکعت نہیں پڑھ پاتے تھے تو آپ دن میں 12 رکعت پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم رات کا وظیفہ بھول جاتے ہیں اور رات میں 5 رکعت پڑھتے تھے تو دن میں 6 رکعت پڑھیں گے، رات میں 3 رکعت پڑھتے تھے تو دن میں 4 رکعت پڑھیں گے، رات میں 11 رکعت پڑھتے تھے تو دن میں 12 رکعت پڑھیں گے۔ یہ کچھ اہم مسائل تھے وتر کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین، و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔